تو یہ تو آپ نے میرا ذریعہ معاش پوچھا ہے. اب آگے بات سن لیجیے. اچھا اب چترال کے حوالے سے چترال میں جمعیت علماء کے پاس کوئی وہ نہیں تھے امیدوار آپ کا یہاں کھڑے ہونے کا؟ اچھا وجہ کیا سن لیجیے، میں ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں، وہ ہے چترال. دیکھیں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، چترال میں میرا آنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا اور نہ مجھے کوئی شوق ہے، میں تو آلریڈی سینیٹر ہوں. چترال کے اندر میرے پاس بہت عرصے سے لوگوں کے وفود آ رہے تھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ چترال کے حالات کے حوالے سے بھی ذکر کرتے تھے. تو میں نے الیکشن تو لڑنا تھا، میں نے پھر اپنے علاقے کی بجائے چترال کا انتخاب اس لیے کیا کہ چترال بہت پسماندہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم چترال کو ایک مثال بنا کے پاکستان کے لیے پیش کریں. اب یہ آتا ہے کہ میں اپنا حلقہ چھوڑ کے اس حلقے سے الیکشن کیوں لڑ رہا ہوں. کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہر پاکستانی کو اجازت دیتی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا کسی بھی جگہ سے الیکشن لڑ سکتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن آف 1973 اس چیز کو انشور کرتی ہے پاکستان کا ہر شہری برابر کے حقوق رکھتا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت مانسیرا میں میرے علاقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور اپنے علاقے سے بھی لڑ رہے ہیں اور میرے علاقے سے بھی لڑ رہے ہیں. میرا اور ان کا حق ایک جیسا ہے. میاں شہباز شریف لاہور میں رہتے ہیں، کراچی سے جا کے الیکشن لڑ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ لاہور سے بھی اور باقی کچھ ساہیوال کے خانے بال کہاں سے لڑ رہی ہیں. بلاول بھٹو لاڑکانہ میں رہتے ہیں، مالاکنڈ سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. عمران خان جو ہے جو اس وقت پاکستان کے ہر صوبے ہر علاقے سے انہوں نے 10 الیکشن تو انہوں نے ایک ہی مرتبہ 10 حلقوں سے ایک ساتھ الیکشن لڑا ہے. تو جو رائٹس ان کے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں جو مختلف حلقوں سے لڑتے ہیں. تو جب یہ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو میں تو صرف ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے کے ساتھ مجھ پر اگر اعتراض کیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ساری عوام کو نواز شریف کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے، بلاول بھٹو کو بھی کرنا چاہیے، عمران خان کو بھی کرنا چاہیے، مریم نواز صاحبہ بھی لڑ رہی ہیں. یہ میں آپ کو پرومیننٹ فگرز کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں درجنوں کے حساب سے وہ مختلف حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں. لوگوں کا خدشہ یہ ہے نا کہ آپ الیکشن جیتنے کے بعد پھر آپ دستیاب نہیں ہوں گے لوگوں کو یہاں پہ چترال میں. جی آپ پھر نا تجربہ یہ رہا ہے کہ باہر سے جو بندہ ادھر آتا ہے وہ الیکشن جیتنے کے بعد پھر لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ کس کے پاس جائیں گے؟ بڑی آپ خوشی ہوئی، چترال میں دستیاب نہیں بڑی ہوں گے. خوشی ہوئی. یہ سوال ہے. اچھا پچھلی دفعہ اب اس طرح لوگوں کو چھوڑیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ذرا ایک سوال کا میرے بھی جواب دینا. پچھلے 5 سال جو ایم این اے تھا وہ دستیاب تھا، اس سے پچھلے سال جو ایم این اے تھا وہ دستیاب تھا، جو بادشاہ شہزادہ افتخار صاحب ہیں وہ دستیاب تھے، عبدالولی صاحب جو ہیں وہ دستیاب تھے، باقی دستیاب تھے. بھائی میرے بات یہ ہے کہ دستیاب ہونا نہ ہونا کام ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. ان کے گھر نہیں ہے اسلام آباد میں، یہ رہتے ہیں، یہ تو میرے پڑوسی ہی ہیں اسلام آباد میں. شہزادہ افتخار صاحب یہ تو رہتے ہی وہی ہیں، وہ تو کبھی کبھی آتے ہیں یہاں پر. بات یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں میں اس جگہ پہ اویلیبل ہوں، لیکن اس کے اندر اب ظاہری بات ہے ہر وقت اگر میں اویلیبل نہیں ہوں تو ہم پورا نیٹ ورک بنا رہے ہیں. ایک تو میری فاؤنڈیشن کے دفاتر ادھر سب جگہ پہ کھول رہے ہیں، پھر یہاں پہ میرے باقاعدہ آرگنائزر اور ہماری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور پھر یہ کہ میں خود بھی وقتاً فوقتاً اویلیبل ہوں گا. اب میرا نیشنل اسمبلی کا اگر مثال کے طور پہ وہاں پہ اجلاس چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سال میں کتنے دن اجلاس ہوتا ہے؟ ہمیں ایک ڈیز ہوتے ہیں، سال کے 365 دن ہوتے ہیں. 365 دن میں ہمارا سینٹ کے اندر 110 دن کے اجلاس جو ہیں وہ ضروری ہیں. نیشنل اسمبلی کا میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس کے لیے نیشنل اسمبلی میں آنا جانا یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے لوگوں کے معاملات کے حوالے سے ہماری خواہش ہوگی کہ جہاں پہ میں ایک ایسا سیٹ اپ بنا دوں کہ ان کو ہر وقت اویلیبلٹی رہے، اور میرے وسائل ہیں الحمدللہ. تو اس میں جیسے ان کے لوکل کچھ مسائل ہوتے ہیں، پولیس کے ہیں، ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے ہیں، باقی کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ میں ادھر یہاں پہ اپنے آرگنائزرز بٹھاؤں گا، اور آلریڈی میں نے ڈپیوٹ کرنے شروع کر دیے ہیں.
وہ اویلیبل ہوں گے، اور ان کے اگر کسی نے ان سے ملنا ہے. اور باقی یہ کہ جب میں آتا ہوں کوئی اور معاملات ہوتے ہیں تو ان معاملات کے اندر جو ہے وہ میں اس کے اندر ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہوں. زیادہ ہمارے کام جو مجھے لگتا ہے اس کے اندر ہماری جو اس وقت پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ فنڈز کو لے کر آنا ہے اسلام آباد سے. جتنی طاقت کے ساتھ چترال کے لوگ اپنے کسی بھی نمائندوں کو بھیجتے ہیں، مجھے بھیجتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسرے نمائندے ہیں انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے اور وہ ہر وقت مہیا تھے، انہوں نے ان کو بہت فیسیلیٹیٹ کی ہے، یہاں پہ موٹر ویز بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ ایکسپریس ویز بھی بنی ہوئی ہیں، پانی کا نظام بھی ٹھیک ہے، آبپاشی کا نظام بھی ٹھیک ہے، لوگ سب روزگار میں ہیں، اور لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی کو ووٹ دینا چاہیے. میں بھی ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اگر ترجیحات کیا ہیں چترال کے حوالے سے؟ میری ترجیحات کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے میرے اپنے ذاتی وسائل، میری اپنی فاؤنڈیشنز کے حوالے سے، وہ فاؤنڈیشنز کے وسائل جو ہیں وہ استعمال ہونے کے لیے ادھر سارے گودام اور ہر چیز ہم لے رہے ہیں جہاں پہ، تاکہ ان لوگوں کی ترسیل، جہاں پہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں اس کے حوالے سے ہم ان کی پوری کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری بہت ساری اسکیمیں ہیں، وہ ظاہری بات ہے پورے چترال کے لیے تو نہیں ہو سکیں گی، چیدہ کچھ لوگوں کے اندر تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو چاہے تھوڑا قطرہ ڈالیں، قطرہ ہی دریا بنتا ہے. میرے ساتھ کچھ فاؤنڈیشنز ہیں جیسے UK کی ہیں، یورپ کی ہیں، امریکہ کی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت ساری NGOز ہیں جو ہمارے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے. پہلے وہ ہم سے کہتے تھے جی ہمیں بتاؤ ہمیں کہاں کام کرنا ہے، تو ہم ان کو بتا دیتے تھے یار یہ بٹگرام میں کر لیں آپ، یہاں پہ کر لیں، مختلف علاقے ہیں، ہری پور میں کر لیں آپ، بلوچستان میں کر لیں. اب ہم سب کو کہیں گے چترال کی طرف جاؤ، کیونکہ چترال ہمارے لیے بڑا اہم ہو گیا. اب ایک تو یہ دوسرا سورس آ گیا. تیسرا آتا ہے ریاست کا. ریاست میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ریاست کے فنڈز اگر وہاں سے لانے ہیں، اس وقت ریاست جو ہے وہ فنانشل کرنچ کے اندر ہے. جس کا جتنا زور ہوگا وہ اتنے زور سے وہاں سے اپنے وسائل لا سکتا ہے. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ پاکستان کے سارے ضلعوں کے اندر جو ہے وہ پیسوں کی ترتیب برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لاہور چترال جیسا ہے کیا؟ یا میں آپ سے پوچھتا ہوں میاں والی کیا چترال جیسا ہے؟ لاڑکانہ چترال جیسا ہے؟ یہ جو دوسرے بڑے بڑے لوگ ہیں جو جن کا طاقت چلتی ہے، وہ ایون آپ کا میرا ہری پور بڑا ڈیولپ ہے، جس کی طاقت چلتی ہے وہ فنڈ لے، وہ جو فنڈ جاتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے چترال کا بھی حصہ ہو. چترال کے جو MNAs یا نمائندے ہوں گے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا. وہ فنڈ سارا جناب صاحب وہ تو وہاں پہ 3 مہینے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں ملاقات کے لیے. سیدھی سی بات میں بتاتا ہوں. تو ان کو کون فنڈ دیتا رہا ہے؟ تو یہی وجہ ہے. اچھا جو فنڈ ملتا تھا اس فنڈ کے لیے مجھے آپ لوگ جواب دیں گے، کیا جتنا فنڈ ملا ہے وہ فنڈ چترال میں لگا ہے یا وہ اس فنڈ کا استعمال غلط ہوا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. میں دینے والا ہوں، مجھے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس تو جو بھی فنڈ آتا ہے چترال کے حوالے سے وہ چترال کے لوگوں کی کمیٹیاں بنا کے ان کی نگرانی میں اس کا خرچ ہوگا، کیونکہ میں اس قسم کی کسی چیز کے اندر درمیان میں نہیں آؤں گا. ہاں میں اس کی نگرانی کروں گا صرف، اور کھلے عام آپ جیسے لوگ سامنے بیٹھے ہوں، میڈیا سارا پیچھے لگاؤ تاکہ ایک پیسے کی اس کے اندر کرپشن نہ ہو. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا جی ہر چیز کو چیک کرنے کی. اب یہ ساری چیزوں کے بعد یہاں کی جو میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، یہاں پر یوتھ ہے، یوتھ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہاں پہ ان کے ہاتھ میں جھنڈے پکڑا دیے ہیں، ان بیچاروں کو ایک ایکٹیویٹی ہے کوئی نہیں، روزگار ان بیچاروں کے پاس نہیں ہے، کاروبار ان کے پاس نہیں ہے، نوکری ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا. دیکھیں 10 سال حکومت رہی ہے، کیوں ان لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا. اگر ان کو اکاموڈیٹ کر دیتے تو ان کے جھنڈے کون اٹھاتا؟ پھر تو یہ مصروف ہوتے نا. جب مصروف ہوتے تو جھنڈے اٹھانے کے لیے ان کے بندے کہاں ملنے تھے؟ تو سب سے بڑا فیکٹر انہوں نے یوتھ کو یہ کیا کہ ان کو بے روزگار رکھا، ان کو اپنے اختیار میں لینے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. اور میں کہتا ہوں یہ بڑی زیادتی کی انہوں نے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کمیونٹی کی طرف. اسماعیلی کمیونٹی ہے، اس کے بعد